آداب میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لیڈر ہندی۔ ہم اس وقت نیوز روم میں ہیں، ہمارے ساتھ تمام وہ لوگ ہیں جو حج پر جا چکے ہیں یا انہوں نے عمرہ کیا ہے۔ خاص طور سے یہ وہ ٹیم ہے جو حج پر جانے والوں کے لیے بہت محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے اور ان کے لیے آسانیاں مہیا کراتی ہے۔ 2024 کا حج اب اپنے اختتام کی طرف ہے۔ میدان عرفات میں حاجی اکٹھا ہو چکے ہیں اور وہاں خطبہ ہوا ہے، خطبے کے بعد نماز ادا کی گئی ہے، وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ ایک بہت ہی شاندار منظر ہے اور ایسا منظر جو دیکھنے کے بعد واقعی ایک رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہے۔ اس اللہ کے حضور میں حاضر ہے کہ جو تمام سب کچھ عطا کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ حج پر جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بھی حاجی، ایک زندگی کا سب سے اہم فریضہ ہے، حج کو فرض قرار دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کی منشا بھی یہی ہے کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے بندہ اور اپنے گناہوں سے توبہ مانگتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ کچھ خاص مقامات ہیں، کچھ خاص وقت ہے، ہم اس وقت بات کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ پہلے میں چاہوں گا کہ تعارف ہو جائے، ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد فیصل شمسی ہے اور میں سبھی ویورز کو اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ آج حج کا وہ سب سے بڑا فرض ہے جو کہ رکن اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ جو رکن اعظم ہے یہ یوم عرفہ ہے۔ اس میں سارے حاجیوں کو عرفات کے میدان میں حاضر ہونا لازم ہے اور یہ سب سے زیادہ اہم رکن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج دیکھو کس حال میں ہیں، یہ احرام کی حالت میں ہیں، ان کے جسم پہ کس طرح سے مٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور وہیں سے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے فرشتوں کو کہ تم ان سب سے کہہ دینا کہ یہ آج اس دن میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کیا، اور وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو عرفات کا جو مین دن ہے وہ آج کا دن ہے، اور آج عرفات کا سارا جو کام ہے وہ کرنے کے بعد عرفات سے پھر مزدلفہ کے لیے روانگی ہوتی ہے، اور مزدلفہ میں کنکری بینی جاتی ہیں، اور کنکری بیننے کے بعد کل صبح رمی کے لیے مینا جایا جاتا ہے۔ دعا ہے ہم سبھی جتنے بھی حاجین وہاں پر ہیں، جتنے بھی حاجی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبھی کو اپنے ارکان پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو صحت دے، اور ان کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعاؤں کو قبول کرے، ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرے، جو ان کی دعائیں ہیں وہ سب قبول کرے۔ حج کے کچھ ارکان ابھی باقی ہیں، لیکن میدان عرفات میں اکٹھا ہونے کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حج ہو گیا ہے۔ حج کا جو منظر ہے، ہم تھوڑا سا آپ کو اس منظر کی طرف لیے چلتے ہیں۔ ہمارے اس طرف موجود ہیں حاجی یاسین قریشی صاحب، آپ حج کر بھی چکے ہیں اور زیادہ تر آپ عمرے پر رہتے ہیں۔ یاسین بھائی، جس طرح سے جو اب منظر ہے وہاں کا میدان عرفات کا، کہ جس سے سب حاجی، اتنی بڑی تعداد ہے، دنیا بھر کے حاجی وہاں پر اکٹھا ہیں، اب ہم اس وقت بریلی میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے جڑے تمام لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ جو منظر ابھی انہوں نے بتایا ہے یا جو آپ نے وہاں جا کر دیکھا ہے، وہ ذرا سا ہم لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے کہ کس طرح کا منظر ہوتا ہے اس وقت۔ جی، السلام علیکم، آپ سب کو حج بیت اللہ مبارک ہو۔ آج کا یہ پرکیف منظر ایک نورانی منظر ہوتا ہے عرفات کے میدان میں۔ آسمان سے رحمت برستی ہے، فرشتے موجود رہتے ہیں، اللہ رب العزت پہلے آسمان پر اتار آتا ہے اپنے بندوں پر رحم فرمانے کے لیے، اور سب ایک سفید لباس میں ملبس ہوتے ہیں، کھلے سر کشا اس عرض پاک کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں جس عرض پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اور وقوف عرفہ اہم رکن ہے، اس کی اگر کوئی کمی رہ جائے یا اس میں داخلے میں کوئی کمی رہ جائے یا وقت سے پہلے نکل جائے تو حج نہیں ہو پائے گا، نہ کوئی معافی ہے نہ اس کا کوئی اور رد بدل ہے، اگلی سال پھر سے حج کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہر شخص کو وہاں کے وقت کا تعین کرنا ہے کہ مغرب سے پہلے ہمارا قدم عرفات کی باؤنڈری سے باہر نہ نکل جائے۔ اور وہاں جو مسجد نمرہ ہے، جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اس جگہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ نے حج کیا تھا، اور بیچ میں وہ ترتیب بدل گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور رسالت میں
پائے تکمیل تک پہنچایا اور مکمل کر دیا کہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں، سنت ابراہیمی کے مطابق حج ادا کریں، اور اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور آپ کی دعاؤں کو مقبول فرمائے گا۔ جو منظر اس وقت ہوتا ہے یاسین صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ایک بہت زبردست بھیڑ ہوتی ہے، اور بھیڑ کا بس ایک عالم یہ ہوتا ہے کسی بھی طرح سے وہ وہاں رک کر دعائیں مانگتی ہوئی، اور ایک اپنے آپ کو بھولی ہوئی ہے، اور جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، سب سفید ایک لباس ہوتے ہیں، جسے ایک طرح سے ہم دیکھیں تو کفن بھی کہا گیا ہے، کہ وہ اسی وجہ سے باندھا گیا ہے کہ بس انسان کا وجود وہاں پہ جانے کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اس کا اللہ ہوتا ہے، اس کا بندہ ہوتا ہے، کوئی بیچ میں نہیں ہوتا، وہ دعائیں کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اور کسی بھی طرح سے بس یہی چاہت ہوتی ہے کہ جب وہاں سے لوٹے، جیسے آپ نے بتایا کہ بخشائے لوٹتے ہیں، ویسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے۔ تو وہ منظر جو ہے ایک، چونکہ آپ نے بھی دیکھا ہے، چونکہ ابھی بھی وہاں پر ہم جس وقت یہاں پہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تمام لوگوں سے، تو وہ منظر وہاں پر موجود ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کو اور ایک طرح سے جیسے سمجھانا چاہیں جو لوگ وہاں نہیں جا پائے ہیں ان کے لیے، تو وہ ذرا سے بتائیے گا۔ دیکھیے، عرفات کا منظر نفسی کا منظر ہوتا ہے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوتی ہے، کیونکہ غالباً یہی وہ میدان ہے جہاں پر اللہ رب العزت حساب لے گا یوم القیامہ، اور اس وقت اللہ اپنے بندوں کے اتنے شیرخ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ہر شخص کو ایک خوف ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، اس کے جلال کا، اور آس ہوتی ہے اس کی رحمت کی اور اپنی مغفرت کی۔ یہ ہر شخص کے چہرے پر نظر آتا ہے، کسی کو کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے سوائے خوف خدا کے۔ اور جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ حقیقت وہاں روبرو ہوتی ہے۔ وہاں بادشاہ ہو، وزیر ہو یا فقیر ہو، ہر شخص ایک لباس میں ہوگا، کھلا سر ہوگا، بنا سلا کپڑا ہوگا، سب اللہ کے حضور ایک برابر ہے، کوئی کسی سے بڑا نہیں، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں، سب اللہ کے بندے اپنے اپنے اعمال سے بڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ یہ فرشتوں کو گواہی بنا کر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے، فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے عرفات والوں کو بخش دیا۔ یہ وہ پرکیف منظر ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی روح تڑپ جاتی ہے، اور اپنی زندگی کا سارا سرمایہ خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمیں عرفات کی حاضری اللہ نصیب فرما دے، اور قبول بھی فرماتا اللہ تعالیٰ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جس وقت کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی تھی، اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ اے خلیل تم آواز دو کہ آؤ اس گھر کے حج کریں۔ تو آپ کی آواز اللہ کے حکم سے ساری امت تک پہنچ گئی تھی، ان کی ہر شخص کے کان تک پہنچی تھی، اور جو روحیں آسمان میں منتظر تھیں زمین پہ اترنے کے لیے ان کے کانوں تک، اور جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں پل رہی تھی ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی، آؤ اس گھر کا حج کرے۔ خلیل اللہ کی آواز پر جس شخص نے، جس روح نے لبیک پڑھا، کاتب تقدیر نے اس کی تقدیر میں کعبہ لکھ دیا۔ خلیل اللہ کی آواز پر جس روح نے، جس شخص نے جتنے مرتبہ اس وقت لبیک پڑھا، کاتب تقدیر نے اتنی مرتبہ اس کی تقدیر میں کعبہ لکھ دیا۔ یہاں نہ کوئی امیری کا نام آیا نہ غریبی کا نام آیا، بس جس شخص نے لبیک پڑھا خلیل اللہ کی آواز پر، کاتب تقدیر نے اس کی تقدیر میں کعبہ لکھ دیا، اسے کوئی روک نہیں سکتا کعبے جانے سے، حج کرنے سے۔ یہ وہ پرکیف منظر ہے جو خلیل اللہ سے جڑا ہوا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ سے جڑا ہوا ہے، رسول اللہ نے اس کو مضبوط کر دیا قیامت تک کے لیے کہ اس طرح سے حج کیا جائے گا، کہیں کوئی خامی رہ جاتی ہے تو اسے اللہ معاف فرمائے گا، یہ ادا کر لینا۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، قرآن کے سورہ حج میں اس کا کئی ذکر آیا، سورہ بقر میں کئی مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے حج کا، تو اس کو کرنے کے لیے آدمی کو کوئی بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اس پرکیف منظر سے روبرو ہوں، جب وہاں حاضر ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ ہم اب تک یہاں کیوں نہیں آئے تھے۔ یہ منظر ہوتا ہے وہاں کا کہ یا رب مولا ہم کتنی بڑی غلطی پر تھے کہ ابھی تک یہاں نہیں آ سکے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہاں بلا لیا۔
اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بلا کر اور اپنے بندوں کو بخش بھی دیتا ہے، رحم بھی فرماتا ہے، دعائیں بھی مقبول فرماتا ہے۔ ہم تھوڑا سا یہ جاننا چاہیں گے کہ حج کے بعد اب جو دنیا بھر میں ماحول ہے، کچھ حاجی وہاں پر حج کے لیے گئے ہیں، انہوں نے حج ادا کر لیا ہے، اور جو حج پر نہیں گئے ہیں ان مسلمانوں کے بیچ کس طرح سے بات چل رہی ہے، کس طرح مبارکباد دی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پمی خان وارسی ہیں، ابھی جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں اس پر کس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ بہت اچھا ماحول ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ کافی کال میرے پاس بھی آ رہی ہیں، عرفات کے میدان سے بھی لوگ وہاں دعا کر رہے ہیں، پورے ہندوستان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہندوستان میں امن و امان قائم رہے، ہندوستان کی ترقی ہو، قوم کی ترقی ہو، اس طرح کی دعائیں وہاں عرفات کے میدان میں حاجی لوگ کر رہے ہیں۔ اور سبھی لوگ جو ہے لوگوں کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، جو لوگ اس سال نہیں جا پائے حج پہ وہ آئندہ سال بھی حج پر جائیں۔ میرے برابر ایسا ہی نجم موجود ہیں، تو وہ بھی بتائیں گے کہ جس طرح سے وہ عمرہ کر چکے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے جڑے ابھی وہاں پر حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں سے آپ کی بات بھی ہوئی ہے، وہ وہاں کا منظر یہاں آپ کو ویڈیو کال کے ذریعے اور ویڈیو بھیجنے کے بعد دکھا بھی رہے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم دا ہندو لیڈر کے نیوز روم میں ہیں، اور جیسا ابھی وسیم بھائی نے بتایا کہ لوگوں سے ویڈیو کال پہ لگاتار بات چیت چل رہی ہے۔ جب میں نے عمرہ کیا اور جب خانہ کعبہ میں حاضر ہوا، اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ پہلی بار جب جاؤ تو نظر نیچی رکھنا، اور جب خانہ کعبہ سامنے نظر اٹھانا جو دعا مانگو گا اللہ اسے قبول کرے گا۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، وہ منظر جب بھی یاد کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ ہر سال یا ہر مہینے عمرہ پہ جاؤں۔ اللہ کا احسان رہے گا، انشاءاللہ ایسے چیزیں ہوں گی۔ لیکن اب جب عرفات کے میدان کو میں نے ابھی ویڈیو کال پہ دیکھا، حاجی فیضان سے بات ہوئی، حاجی امین سے بات ہوئی، حاجی صابر بھائی ہیں ان سے بات ہوئی، بہت سارے حاجی عبید سمجھی صاحب سے بات ہوئی، ان تمام اور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی فیصل صاحب، یاسین بھائی، یہ بھی بیان کر رہے تھے۔ تو وہ جو منظر دیکھنا، آنکھوں میں ایک ایسا جنون پیدا ہو رہا ہے، کاش ان سفید کپڑوں میں ہم بھی عرفات کے میدان میں ہوتے اور ہم بھی اس جذبے کو محسوس کرتے اور یہ دیکھتے کہ جو ایک آنکھوں میں سفیدی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ ویڈیو دیکھ کے لگ رہا ہے ایک خیمے ہیں آف وائٹ کلر میں، اس کے بعد سب سفید میں نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ کل کے بعد جب لوگ عرفات کے میدان میں نکلیں گے یا چھوڑیں گے تو ایسا لگے گا کہ وائٹ کلر کا ہجوم دوڑ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اور تمام حاجیوں سے بھی جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں دعا کروں گا، بریلیا سیوا سمیتی کے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں کہ ہم لوگ بھی حج بیت اللہ کے شرف کو حاصل کریں اور حج پر جائیں، اور یہ ہم لوگ لائیو وہاں دیکھیں، محسوس کریں۔ ابھی تک بس دل سے یہ ہو رہا ہے کہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور دل میں یہ آ رہا ہے کہ ہم بھی وہاں جاتے، وہ منظر محسوس کرتے اور دیکھتے کہ کیا فیلنگ رہتی ہے وہاں پہ۔ جس سے بھی بات ہو رہی ہے دعا یہ کرا ہے اللہ دوبارہ حج کرا دے۔ اور بہت سارے لوگ اس بار ابھی گئے ہیں ہمارے یہاں سے، بریلی سے قریباً 600-650 کے لوگ گئے ہیں، اور یو پی سے 19,700 کے آس پاس لوگ ہمارے یہاں گئے ہیں۔ تو وہ سب لوگ وہاں، اور وہاں کی جو ویوستھا ہے وہاں کی گورنمنٹ کی بڑی اچھی ہے۔ اور میری ابھی بات ہو رہی تھی حاجی صابر خان جو ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہم نے فلسطین کے لیے اسپیشلی وہاں دعا کا ایک پروگرام رکھا گیا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ ان پر اپنا رحم کرے اور انہیں اس پریشانی سے بچنے کی اور اللہ اس پریشانی کو دور کرنے کی توفیق دی۔ اور ہم سب بھی مل کر یہ دعا کر رہے ہیں، اور میں لوگوں سے بھی گزارش کروں گا اس چینل کے مادھیم سے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے ملک ہندوستان کی عوام کے لیے اور یہاں کے حکومت کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صلاحیت دے، ہمارے ملک میں سرکار بہت اچھے سے چلے۔ اور حج کمیٹی آف انڈیا جو کام کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہے، ہم لوگ کا بھی سہیوگ رہتا ہے جتنا ہم کر پاتے ہیں۔ بریلیا سے بس سمیتی پمی بھائی بڑا لگے رہتے ہیں، یاسین بھائی ہمارے ماسٹر ٹرینر ہیں، اور مطلب یہ سمجھیے کہ اگر یہ نہ ہو تو ٹریننگ کا صحیح ارکان بتانے میں بڑا مشکلات ہوتی ہیں۔ بہرحال میں لیڈر کے وسیم اختر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری ٹیم کو بلایا اور ہمیں یہ موقع دیا ہم اپنے جذبات بیان کر سکے، اور میں ایک بار پھر ان کے ویورز کا اور ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس میں پروگرام میں لائے، اور شکریہ وسیم بھائی۔ یہ حج کا جو سفر ہے واقعی بہت یادگار، شاندار اور زندگی کا سب سے اہم ایک مسلمان کے لیے، تو کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اور جب اسے حج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حج بھی ایک فرض ہے اس پر، تو بچپن سے ہی اور جس طرح وہ تیاری کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی بہت محنت کرتے ہیں، محنت سے پیسہ جٹاتے ہیں، ایک ایک پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور جب اتنا پیسہ ہو جاتا ہے کہ حج کر سکتے ہیں وہ پیسہ وہ حج پہ لگا دیتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو بس بتایا نہیں جا سکتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی جو حج کر کے آ چکے ہیں، بہت بڑے بڑے وقتہ بھی ہوں گے، بہت بڑے عالم بھی ہوں گے اور بہت بڑے ودوان بھی ہوں گے وہ، لیکن اس منظر کو لفظ میں بیان کرنا مجھے لگتا ہے ممکن نہیں ہے، اسے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ وہ جو ایک رشتہ ہے جو اللہ و بندے کے بیچ رشتہ ہے، وہ
وہ براہ راست وہاں چلتا ہوتا ہے اور وہ صرف ہم محسوس کر سکتے ہیں, اسے بیان نہیں کر سکتے. وہاں جو لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں وہ صدائیں صرف سننے میں ہی نہیں ہیں, وہاں پر جو ماحول ہوتا ہے لوگ سب مل کے ساتھ میں پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ایسی صدا ہے جو لاکھوں لاکھ حاجی ایک ساتھ پڑھتے ہیں. آپ سوچئے کہ جو اس کو یہاں پڑھنے میں اس کا دل کی کیفیت یہ ہو رہی ہے, تو جب اتنے سارے حاجی وہاں پر حجاج اکرام کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سب صدائیں لگاتے ہوں گے تو وہاں کا کیا سما ہوگا. یاسین بھائی, اگر ہم اس کو اردو میں بتانا چاہیں, ہندی میں لوگوں کو بتانا چاہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب سارے لوگ مل کر یہ حج پر جاتے ہیں اور یہ تسبیح جو بیان ہوتی ہے وہ اس کا مطلب. جی اس کا ترجمہ یہ ہے صاحب, لبیک میں حاضر ہوں, اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں, لبیک لا شریک لک لبیک میں حاضر ہوں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, ان الحمدہ سب تعریف تیرے لیے, والنعمت اور ساری نعمتیں تیرے لیے, لک والملک اور ساری بادشاہت تیرے لیے, لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں. یعنی اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. وسیم بھائی ایک چھوٹی سی بات میں بتانا چاہوں گا. اس وقت میرا جی چاہ رہا ہے میں رو لوں. نہیں بالکل. میں چھوٹا سا تھا تو مجھے حج پہ جانے کی تمنا تھی, اور میری امی کہتی تھی بیٹا حج پہ چلیں گے. تو میرے دوست لوگ کچھ بیڑی سگریٹ گٹکا چائے تمباکو پیتے تھے, تو میں اس نے پیسے اپنے جوڑ کے الگ رکھ دیتا تھا کہ میں اپنے پیسے اکٹھے کر کے جاؤں گا. اور وہ پیسے اکٹھے ہو گئے اور اللہ نے کچھ زیادہ اکٹھے کرا دیے, تو امی بھی میرے ساتھ چلی گئی. ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی, تو میں ان کو کرسی پہ لے جاتا تھا اور چل نہیں ملتا تھا, معذور تھی. بیٹا میرا معذور تھا, اسے میں کندھے پہ رکھتا تھا اور ہاتھ سے کرسی چلاتا تھا, کمر سے کرسی چلاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے, میری چھوٹی سی بہن تھی ایک, امی کہتی تھی اسے بھی حج کرائیے, تو چلے گئے. ابا کا انتقال ہو گیا جاتے وقت, تو ہم نے اپنے سارے حج جو ہے ابا کو دے دیے, اور آج تک ایک بھی حج اور ایک بھی عمرہ اپنے لیے نہیں رکھا, اپنے والد صاحب کے لیے دے دیا کہ اللہ ان کی نامہ اعمال میں درج فرما, ان کے مرتبہ کو بلند فرما. یہ وہ منظر ہے. بہت سے لوگ اکیلے یاسین بھائی نہیں ہیں, لیکن بہت سے لوگ جو حج پر گئے ہیں انہوں نے لوٹ کر جو بیان کیا ہے, بہت سے ایسے لوگ گئے ہیں جن کی ٹانگوں میں طاقت نہیں تھی, جن سے چلا نہیں جاتا تھا, اور جب وہ آ کے بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کہاں سے طاقت آئی اور ہم میدان عرفات تک پہنچے, اور جو تمام فرائض تھے جن کی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے یہاں ہندوستان میں رہنے کے بعد, وہاں جب گئے تو ساری چیزیں آسان ہو گئیں. یہ سارا دار و مدار میرے خیال سے نیت پر ہے. نیت کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر نیت ہے آپ کی تو پھر مدد آتی ہے اللہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کیا اور اس کے بعد طریقہ بتایا, تو کہ بعد کی جو اقوامیں تھیں جب انہوں نے حج کیا ہے تو غلطی ہوئی تھی, لیکن بعد میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست کیا تھا. ہاں وہ غلطیوں کو دور کرا. یہ جس طرح سے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ قومیں عرفات سے حج نہیں کرتی تھیں. جو ایک وادی محصر ہے, جس جگہ ابابیلوں کے لشکر کے اوپر اللہ نے ابابیلوں کا لشکر لے کر ہاتھیوں پہ حملہ کرایا تھا اللہ نے, اس مقام پر حج کرنے جاتے تھے. اور طریقہ یہ ہوتا تھا, یہ حدود حرم میں ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حدود حرم کے باہر عرفات میں بیٹھ کے حج کرو. یہی رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدود حرم سے پار ہو جاؤ اور حدود عرفات میں داخل ہو جاؤ 9 ذی الحج کو. اور یہ جو جاہل قومیں تھیں یہ وہاں بیٹھ جاتی تھی جا کر, اور وہاں ہنسی مذاقیں کرتے تھے, اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, اپنے بزرگوں کی لمبی چوڑی باتوں کو بیان کرتے تھے اور اس کو حج سمجھتے تھے. اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ نہیں, جیسے میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ نے حج کا طریقہ بتایا اس کی تعظیم کرو. اور وہ تعظیم ہے کہ عرفات کے میدان میں ہی رہنا ہے, آپ کو قدم نہیں نکالنا ہے مغرب کی اذان تک. وہ طریقہ قیامت تک رائج رہے گا, اور قرآن نے اس کو سرٹیفائڈ کیا. الحمدللہ. دیکھ لیں اب جس طرح سے حاجی وہاں سے نکلیں گے جیسے میدان عرفات سے, تو اب جو ارکان ان کے بچے ہوئے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو کیا ارکان رہ گئے ہیں؟ اب مغرب بعد یہ مغرب پڑھے بغیر چل دیں گے عرفات سے انشاءاللہ. ایک ایسا ضم غفیر ہوگا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگ بسوں سے جاتے ہیں اور کچھ لوگ پیدل سے. میں تو کہتا ہوں جس کے پیروں میں اللہ نے طاقت دی وہ پیدل جائے, تو بہت کم ٹائم میں مزدلفہ پہنچ جائیں گے. مزدلفہ میں مسجد ہے, مسجد مشعر الحرام, جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا, وہاں خیمہ لگا تھا آپ کا. اور وہاں نہیں تو پورے مزدلفے میں جس مقام پر جگہ ملے آگے سے آگے بڑھ کر بیٹھ جائیں, وہاں کنکری بینیں 49 اور اپنے پاس رکھ لیں اور عبادت کریں. اس رات سونا نہیں چاہیے.
سو تو سب جگہ ہے، اس جگہ رات جتنی عبادت کریں وہ کم ہے. مٹی میں زمینوں میں لوٹ پلٹنا اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرما دیتا ہے. وہاں رات بھر رہنے کے بعد، کنکری بیننے کے بعد فجر پڑتے ہی چھوڑ دینا ہے مزدلفہ، اور منی کے لیے پھر کوچ کر جانا ہے ہم کو. اور منی پہنچ کر اپنے خیمے میں اپنا سامان رکھا، 7 کنکری نکالی، اور جا کر کے پہلا جمرات جو بڑا والا ہے کھلا ہوتا ہے، اس کا رات باقی کو بیریکیڈ کر دیتے ہیں، تو اسے 7 کنکری بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ادب کے ساتھ مارنا چاہیے. کچھ لوگ جوتے چپل مارتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، وہ بیہودہ باتیں ہیں، غیر شرعی باتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد اپنا قربانی کا انتظام کریں، جس طرح سے بھی ہو، ٹوکن کے ذریعے یا خود اپنی قربانی کریں. اور اس کے بعد آپ اپنا حلق کرا سکتے ہیں. قربانی کے بعد حلق یعنی سر کے بال پورے آپ کو اتارنے ہیں، اور پھر نہا دھو کر جو ایک جوڑا کپڑا لے جاتے ہیں کرتا پاجامہ پہن سکتے ہیں، اور آپ حالت احرام سے بری ذمے ہو گئے. اب آپ کا جو سب سے اہم رکن رہ گیا ایک حج کا، وہ ہے طواف زیارہ، یعنی کعبہ شریف جا کر طواف کرنا سادے کپڑوں میں، نفل پڑھنا، دعا مانگنا اور صحیح کرنا صفا مروہ کی. یہ کر کے واپس منی آنا شرط ہے. آپ اپنے روم پہ جا کے آرام نہیں کر سکتے، آپ کو سیدھے منی واپس آنا ہے، وہاں قیام کرنا ہے. اگلے دن 21 کنکری اٹھائیں، اور تینوں شیطان کھلے ہوں گے، بڑا، مجلا اور چھوٹا، تینوں کو 7 کنکری، وہی طریقہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی، جیسے اسماعیل علیہ السلام نے ماری تھی 7 کنکری، جیسے رسول اللہ نے ماری اور صحابہ کرام نے، وہی طریقے سے مار کر پھر واپس اپنے خیمے میں آنا ہے، عبادت کریں اللہ کی. اور اگلے دن جب 21 کنکری بچیں گی 49 میں سے آپ کے پاس، پھر تینوں شیطانوں کو مارتے ہوئے رمی کریں اور واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. حج الحمدللہ مکمل. جیسے بھائی تھوڑا سا یہ جو کنکری مارنے کا شیطان کو ہے، اس کے پیچھے کی جو شریعت یا جو اللہ کے رسول نے جو وجہ بتائی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب کنکریاں ماری تھیں تو ان پر کس طرح سے اللہ نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے؟ دیکھیے، جب ابراہیم علیہ السلام مکے آئے، ان کے صاحبزادے تھوڑے بڑے ہو چکے تھے، اسماعیل علیہ السلام وہ چھوڑ گئے تھے اللہ کے حکم پر، تو وہاں ان کی خیریت لینے اللہ نے بھیجا، دیکھو میں نے تمہارے پیچھے تمہارے بچوں کا کیسے خیال رکھا. وہ آپ کو رات میں خواب نظر آتا ہے کہ میری راہ میں کچھ قربان کرو، جیسے سب کو معلوم آپ نے 100 اونٹ سرخ قربان کر دی اور بانٹ دیے. دوسری رات بھی یہ خواب دیکھا، وہ بھی کیا. تیسری رات پھر خواب دیکھا تو کہتے یا اللہ کیا قربان کروں، تو ندا آتی اللہ کی طرف سے، اے خلیل جو تمہیں سب سے پیاری چیز ہے میری راہ میں قربان کر دو. آپ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرا بیٹا چاہتا ہے، کیونکہ میں اسے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا. انہیں ان کی امی سے کہا انہیں تیار کر دو، اور لے کے چھری چھپا کر کے آستین میں لے گئے. مینا میں ایک مقام ہے جہاں سے میٹرو نکل رہا ہے، اس جگہ ترکی کے جو بادشاہ تھے سلیمان عثمانی، انہوں نے برجی بنا دی ہے. اس مقام پر پہنچنے کے بعد بتایا، جا رہے تھے اس مقام کی طرف، کیونکہ یہ ٹنل تو تھی نہیں، پہاڑوں میں سے اٹھ کر جا رہے تھے. تبھی راستے میں شیطان آ گیا، اور اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تو شیطان اس جگہ زمین سے نکل کے نمودار ہوا تھا اور کہا کہ اے بچے مت جا، تیرا باپ تجھے قربان کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا بدبخت، کوئی باپ بھی اپنے بچے کو قربان کرتا ہے؟ بولے یہ حکم خدا ہے کہ تجھے قربان کر دیا جائے. تو کہتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 اسماعیل قربان. اللہ اکبر، یہ شان اسی میں لکھا ہے. دیکھیے اس میں یہاں آپ کو شعر کے ذریعے بتاتا ہوں کہ یہ مکتب کی کرامت تھی یا کہ فیضان نظر، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو آپ آگے بڑھے، پھر شیطان نمودار ہوا 250 قدم چلنے کے بعد، پھر زمین سے نمودار ہوا مت جا، تیرا باپ تجھے قربان کرے. بولے ایسے 100 اسماعیل قربان. انہوں نے اٹھا کر کنکری وہیں ماری تھی جہاں جہاں. تیسری جگہ پھر نمودار ہوا، اس جگہ بھی اٹھا کر کنکری ماری، اور اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکری ماری، اور شیطان پھر اپنا منہ لے کر رہ گیا اور وہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے، جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے. شیطان بہکانے کے لیے ہی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے جو کنکریاں ہیں، جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں حج کے دوران، وہ اسی وجہ سے ماری جاتی ہیں. یہ بات اب میرے خیال سے جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو صاف ہو گئی ہوگی. وہ منظر چونکہ آپ بھی وہاں دیکھ کر آئے ہیں، جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو ایک ساتھ بہت بھیڑ ہوتی ہے. پہلے حادثے بھی ہو چکے ہیں، لیکن اب جس طرح سے وہاں پہ سعودی عرب حکومت نے بہت سی چیزیں کی ہیں تو اس سے سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. لیکن جو منظر آپ نے دیکھا تھا وہ کیا تھا وہاں کا؟ دیکھیے پہلے میں اور اب میں بہت فرق آ گیا. پہلے اتنا وسیع نہیں تھا، اب تو سعودی گورنمنٹ نے اس کو 4th فلور تک بنا دیا ہے، اور نیچے والے فلور میں پہلے رمی ہوتی تھی،
اب سارے فلور کو انہوں نے اتنا زیادہ بڑا کر دیا ہے کہ رمی میں اب کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے. جتنے بھی لوگ چاہے میٹرو کے تھرو جائیں یا فلائی اوور سے جائیں تو ہر فلور کا اپنا الگ الگ معیار ہے, اس میں اپنے حاجی اپنے اپنے معیار سے جا کے کنکری مار سکتے ہیں. وہاں پر پہنچنے کے بعد بس وہی ہوتا ہے کہ جس طرح سے حاجی کی ایک دلی کے ارمان ہوتے ہیں, کیونکہ وہ عرفات, مزدلفہ اور اس کے بعد پھر جمرات کے لیے جب وہ حاضر ہوتا ہے تو جمرات میں اس کو شیطان دکھتا ہے. تو شیطان وہی جگہ ہے جیسے حضرت نبی بیان کیا کہ اس نے بہکانے کی بہت کوشش کری. تو یہ سنت ابراہیمی ہے, تو انہوں نے بھی اسی طرح سے ہی وہاں پر کنکری ماری, اور لوگ بھی وہاں جا کے سب سے پہلے دن بڑے شیطان کے کنکری مارتے ہیں. اور بڑے شیطان کے کنکری مارنے کے بعد بہت سے لوگ تو وہاں پر کنکری کے ساتھ کچھ اور بھی چپل جوتا بھی مارنے لگتے ہیں, لیکن وہ طریقہ مناسب نہیں ہے. تو کنکری مارنے کے بعد جس وقت وہ لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے. اگر آپ کبھی اتفاق ہو حج کرنے کا, اللہ تعالیٰ ہر مومن کو حج کرانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ 4th فلور پہ تھا, مجھے اچھے سے یاد ہے 2016 میں جب میں 4th فلور پہ تھا تو وہاں پر میٹرو اسٹیشن سے میٹرو کے تھرو آیا تھا میں. تو میں تقریباً 6:30-7 بجے کا وقت تھا, اور وہاں سے ایک جب میں نے اوپر والے فلور سے نیچے نظر ڈالی تو آپ یقین مانیے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک وائٹ سمندر انسانوں کو چلا آ رہا ہے, سب اپنے احرام کی حالت میں, اور سب کے زبان پہ وہی لبیک اللہم لبیک. بس وہ کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ اس جگہ جب کوئی بھی کھڑا ہوگا تو میں نے اپنی والدہ کو دکھایا, میں نے کہا دیکھیے والدہ امیان یہ کیسا منظر ہے. تو وہ بھی دیکھ کے حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں آپ, کہ دنیا کے اندر لوگ کسی طرح سے لیتے ہیں, لیکن اس موقع پہ سارے لوگ ایک ہی لباس, ایک ہی سب کو ارکان کرنا ہے, اور وہ ارکان اتنا لازم ہے جس میں سب کے لیے آسانی ہو. پھر وہاں پہنچیں گے تو کنکری مارنے کے بعد پھر وہاں سے لوگ باہر نکلیں. تو میں والدہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے, اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس جگہ پہنچائے اور حج کے سارے ارکان ٹھیک ڈھنگ سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کنکری ماری جائے گی, کنکری مارنے کے بعد پھر اپنا قربانی کا حساب دیکھنا ہے جس طرح سے ہمارے حضرت نے فرمایا. پھر حلق کرانے کے بعد اپنے خیمے میں جائیں گے, اپنے کپڑے چینج کریں گے, آپ کے اوپر سے احرام کی پابندی ختم ہو گئی. پھر سب سے مین ارکان طواف زیارہ رہ جاتا ہے. یہ سب وہ مناظر ہیں جو کہ حج کے ان 5 دنوں میں مینا, عرفات, مزدلفہ, جمرات, یہ ان 5 دنوں میں ارکان کرنا, اور یہ سب سے زیادہ مین اہم دن ہے. اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنی اپنی جانب پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور یہ حج کا ارکان. یاسین بھائی جیسے بات ہو رہی ہے کہ اگر پہلا ہم دیکھیں کہ جس طرح سے اللہ سے شیطان نے کہا کہ میں بندوں کو بہکاؤں گا, اور اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں ہیں, تو پہلی سیکھ جو ہے وہ وہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے آپ نے کہا اس کا لفظ آپ کہ میں نے جیسے ابھی پڑھ کر سنایا تھا آپ کو ایک شعر کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت, سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. آج کل کے بچوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ اپنے والد صاحب کے کہنے پر کہ انہیں خدا نے بتایا اور وہ قربان کر رہے ہیں تو کہ میرا سر قربان ہے. یہ ذرا آداب تو دیکھیں والدین کے. یہ اللہم لبیک جو وہاں پہ کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, واقعی میں حاضر ہوں. اور ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو زندگی بدلنے والے یہ لمحات ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں. ایک کپڑا ہوتا ہے صرف ہمارے بدن پر, اور ایک جس طرح سے ہم اگر اپنی ویسی زندگی دیکھیں جو ہم وہاں سے واپسی کی زندگی ہے یا اس سے پہلے کی زندگی ہے, تو آدمی جس طرح سے منع فرمایا گیا ہے کہ اکڑ کر مت چلیے, کسی چیز کی اگر پیسہ بھی ہے تو اس کی نمائش مت کیجیے. کتنا اللہ نے ایک پوری طرح سے جو کائنات بنائی اس میں کائنات میں انسان کے بھی حقوق طے کر دیے, اس کے رہنے کا انداز طے کر دیا, کھانے کے. اللہ کے رسول کو دنیا میں اسی وجہ سے بھیجا گیا تھا کہ وہ یہ تمام سکھانے کے بعد انسانوں کو اس دنیا سے انہیں واپس بلایا گیا, اور ایک شریعت تھی اور ایک جو پورا نظام تھا وہ تمام بندوں کو سمجھا دیا گیا تھا. اب بھی اگر اس سے بھٹکیں تو اس کے لیے ہم سیدھے ذمہ دار ہیں کہ ہم جو شریعت نے بتا دیا ہے اور بلکہ کر کے دکھا دیا. قرآن میں اللہ نے جس طرح سے حج کے لیے کہا, یا ابراہیم علیہ السلام, اور تمام ذکر ہیں, اللہ کے رسول کے ذکر ہیں, تمام نبیوں کا ذکر ہے, ان کی زندگی کا ذکر ہے, اور تمام وہ ہدایت ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی تھیں. شیطان کا بھی ذکر ہے, کس طرح سے بہکائے گا اور بچنے کے لیے طریقے بھی بتا دیے گئے ہیں. تو ایک طرح سے اگر ہم حج دیکھیں تو حج اسی وجہ سے ہے کہ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے
وہ ایک دم سے بدلی ہوئی ہونی چاہیے. بہت سے لوگ بدل بھی جاتے ہیں, پھر ان کے لیے زندگی دنیا کچھ نہیں رہتی. یہ کہا بھی گیا ہے کہ جو مسلمان صرف نام کے لیے مسلمان نہیں ہے, بلکہ اس کی پوری زندگی آپ دیکھیے تو ایک جو بعد والی ہے, جیسے آپ نے میدان عرفات کی بات کہی کہ ایک مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے کہ سب زندہ کیے جائیں گے اور ان کے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا. اسی اعمال نامے پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا, اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ. دیکھیے اس میں اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ حج کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. اور اسی میدان میں, یہ آپ کو بتاؤں, عرفات کا میدان 107 اسکوائر کلومیٹر ہے اس کا رقبہ, اور یہ ڈی شیپ میں. اس کی یہ شان ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کے ساتھ میں حج کر رہے تھے, تو یہ پورا میدان بھرا ہوا تھا. اب لاکھوں لوگ ہوتے تو بھی یہ سنبھال لیتا ہے. سارے عالم اسلام کے اللہ کے بندے اگر ایک وقت میں حج میں شامل ہو جائیں تو بھی عرفات کے میدان کشادہ ہو جائے گا اور سب کو سنبھالے گا. یہ نظام قدرت ہے. اور اسی لیے اس 3 دنوں میں جب آپ قربانی والے دن کی فجر سے لے کر چوتھی قربانی میں عصر تک پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. یہ کلمہ اللہ کو, یہ اللہ کی وحدانیت بیان فرماتا ہے. تو اس کے ساتھ حاجی لبیک کے ساتھ اس کلمے کو بھی وہاں پر پڑھتے ہیں, اور اللہ کو یہی پسند ہے. باقی دعاؤں کے مقابلے میں ان چیزوں کی ورد کرنا چاہیے, اور یہ دعا مقبولیت کا آسان ذریعہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام پہ رحم فرمائے, بالخصوص فلسطین پہ بھی رحم فرمائے. ہمارے پیارے وطن ہندوستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور یہاں امن و امان, محبت اور ترقی اور بھائی چارہ قائم و دائم. دعا کے بعد پھر کچھ نہیں بچتا. یہ دعا ہی ہے جو اللہ نے ایک انعام کے طور پر اپنے بندوں کو دی ہے, کہ جو چیز کمی رہ گئی ہے یا جو زندگی میں وہ چاہتے ہیں, جس کی وہ تمنا کرتے ہیں, وہ ملے گی صرف اسی ذریعے سے جو آپ نے بتایا ہے. اور دعا کے بعد ہم نے ایک لائی ہوئی پروگرام کیا ہے حج پر, اس کو اختتام دیتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گے. ہمیں دیکھنے والوں کو بہت بہت شکریہ.